In the name of Allah, the most beneficent and merciful. میں سب سے پہلے تو کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں گیا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کئی نسلوں کا مارگ درشن کیا، جیسا کہ اس میں پہلا ہی لفظ ایچ جس کا مطلب ہیومینٹی ہے۔ ہیومینٹی کا مطلب ہے انسانیت، مانوتا، اور یہ انسانیت وہ چیز ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا مارگ درشن کیا۔ اسلام سے پہلے انسان دیکھنے میں انسان تھا، لیکن کام سارے وہ تھے جو غیر انسانی تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر کے یہ بتلایا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو حضور پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کرائم کا، جرم کا کوئی مطلب اور کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں کرائم نہیں ہو سکتا، اور جہاں کرائم ہوگا وہاں اسلام پنپ ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے اس پیغام کو لے کر کے آگے بڑھیں کہ ہمیں دنیا سے جہاں بھی ہم رہیں، جس علاقے میں، جس جگہ پہ رہیں، لوگ جرم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی آیت، جو سب سے پہلا لفظ اللہ نے اتارا تھا، اقرا، وہ ہے اسٹڈی۔ اس لیے کہ جب تک آدمی پڑھتا نہیں ہے تب تک اسے یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ شکشا وہ ایک ماتر چیز ہے جو انسان کو انسان ہونے کا مطلب بتلاتی ہے۔ ہمارے جو قابل احترام سر ہیں وہ تو اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ مجھے ایک بہت پرانا یاد آ رہا ہے کہ گرو وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کا معلم، اس کا استاذ، جس سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہی اس کو یہ بتلاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم خدمت خلق کے لیے کام کریں اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے کام کریں۔ اور مجھے بہت فخر ہے، اور الحمدللہ ہماری یہ سوسائٹی بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی ڈفرینس کے یہ کام کرتی ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس دھرم وشیش سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے، وہ اس ایشور کا پیدا کیا ہوا ہے جس کے ہم سب نام لیوا ہیں۔ تو ہمیں اسی پہلو پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنے فائدے کے ہم اس کام کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ ایک تعلیم وہ چیز ہے کہ جس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان قوم، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہندوستانی قوم بہت پیچھے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہمارا جو بھی ہماری نمائندگی ہو سکتی ہے وہ ہمیں کہنے نہیں دیتی، اس لیے کہ دوسری قومیں، آپ کہیں بھی کسی ملک کی تعلیم کا حال اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں تعلیم میں جڑے ہوئے لوگ اور شکشا پراپت کرنے والے لوگ بہت زیادہ، وہ یتیم کی ہو۔ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ علم ایک روشنی ہے، جب تک آدمی میں وہ روشنی پیدا نہیں ہوتی تو اندھکار میں جیتا ہے اور وہ برائیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ہم سب یہ طے کریں کہ اپنے آس پاس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان اور کنبے میں، اپنی فیملی میں، جہاں تک بھی ہماری بات پہنچ سکتی ہے، ہم ریچیبل ہیں، وہاں تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں کہ کم سے کم ہر بچہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔
اور پڑھا ہوا اس لیے نہیں کہ اس کو نوکری ملے، پڑھا ہوا اس لیے تاکہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد پہچان سکے، تاکہ اس کے اندر ایک ڈسپلن ہو، اس کے اندر مینرز آئیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتلائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے بڑوں کا احترام نہیں کیا، جو بڑوں کا آدر نہیں کرتا ہے اور جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، جس کے دل میں بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے رحم نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہے کتنا بھی دیکھنے میں آپ کو اچھا لگے اور اس کا چہرہ مہرا حلیہ، اس کی باتیں کتنی بھی لبھاونی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حضور کے بیان کے مطابق دیندار نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے جس کو قرآن نے بھی کہا ہے اور ہمارے آخری پیغمبر نے بھی فرمایا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ بندوں میں وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، خدمت خلق۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ جو پریئر کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ دنیا سے جانے کے بعد جنت یا دوزخ، سورگ یا نرک، یہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، لیکن ہم جو سوشل ورک کرتے ہیں اس کا ایک ایسا اثر ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنی دنیا میں نیک نامی حاصل کرتے ہیں بلکہ ہماری آخرت بھی آسان ہوتی ہے۔ اس دنیا سے، یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں ہمارے کام آتی ہیں، جس کو کسی پوئٹ نے اور شاعر نے کہا ہے، زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، اور موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے، جانے والے کو دیر تک یاد کیا جائے کہ فلاں آدمی تھا، وہ کام آیا کرتا تھا۔ تو ہم اس طرح کا اپنا نیچر ڈیولپ کریں کہ ہم دوسروں کے کام آنا سیکھیں۔ اپنے واسطے تو جانور بھی جیتا ہے، ایک انسان میں اور ایک جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ویژن دیا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے، وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ سماج کی سیوا کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ کئی جنریشنز کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ تو ہم نہیں، ہم سے ہزاروں گنا اچھے اور ایبل اور ہر طرح سے سمپورن اس دنیا میں بہت لوگ ہیں، مگر وہ سب اس کام کے لیے آگے نہیں آتے۔ جس کو آگے آنے کا موقع ملا ہے وہ سمجھے کہ اس پر اللہ کی مہربانی ہے، اس پر ایشور کی کرپا ہے، اور وہ اس کام کو خوش قسمتی سمجھ کے کرتا رہے۔ اور جب تک زندہ رہیں تب تک ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کسی بھی اعتبار سے کسی کے کام آنے والے بن جائیں، جیسا کہ ہمارے دین میں اور ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں سیکھنے کو، سمجھنے کو ملا ہے۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔